السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ میرے گروپس کے تمام ممبران خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کے صحیح درجوں میں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری الحمدللہ سے سورہ نساء کی 120 آیات ہو چکی تھی۔ آج ہم 121 آیات سے شروع کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی عز و جل اگر اللہ نے چاہا تو ہم 130 آیات تک آج کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک یہ لوگ، ماوہم جگہ ان کی، جہنم جہنم ہے، دوزخ ہے، ولا اور نہیں یجدونا پائیں گے، انہا اس سے، محیطا بھاگنا۔ یعنی یہ لوگ کون سے لوگ ہیں؟ یعنی شیطان کی مذکورہ بالا تمنائیں اور دعوے سب غرور خدیعہ میں بظاہر خوش نما نظر آتے ہیں، اندر سے مہلک ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح شیطان اپنی پیروی کرنے والوں سے وعدہ کرتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے نیک بندوں سے جنت اور بلند درجات کے وعدے فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہ وعدے سراسر یقینی اور قطعی ہیں۔ ٹھیک ہے، شیطان کے وعدے سراسر دھوکہ اور فریب کے ہیں۔ آگے والی آیت ہے والذین، اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم جنت البتہ داخل کریں گے ہم ان کو جنت میں، چلتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں، ان کا ہمیشہ رہنا۔ وعد اللہ اور یہ وعدہ ہے اللہ کی طرف سے سچا، اور کون ہے اصدقو جو سچا کرتا ہے، من اللہ اللہ سے، قیلن بات میں، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے قیلن بات میں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جنت میں کیا ہوگا نیک اعمال کرنے والوں کے لیے، اور پھر اس کے علاوہ جنت میں ہوں گے وہ لوگ، ان کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، باغات ہوں گے ان کے لیے۔ پھر نہیں، لیسا نہیں ہے، بھی امانی ہی کم موافق ان کے، وملا اور نہیں ہے امانی ہی ان کی موافق ان کی آرزو کچھ بھی، اہل کتاب میں سے، من جو کوئی یعمل عمل کرے گا سوءً برا، یجزا بھی بدلہ دیا جائے گا اس کو اس کے ساتھ کا، ولا اور نہیں یجد پائے گا لہو اس میں، من اللہ اللہ کے علاوہ، ولین کوئی اور دوست، ولا نصیرہ اور نہ ہی کوئی اور مددگار۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اہل کتاب کی تمنائیں بہت خوشنما تھی، ہم اللہ کے محبوب اور بیٹے ہیں، ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا، ہمارے گناہوں پر ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ اسی قسم کے خیالات میں آج کل نادان مسلمان بھی گرفتار ہو رہے ہیں۔ جو برا کام کرے گا اس کی سزا پائے گا، کوئی ہو کسی کی پیش نہیں ہو جاتی۔ یعنی کوئی بھی کام، ہم جو بھی کام کریں گے اس کا ہمیں بدلہ دیا جائے گا جنت میں۔ ٹھیک ہے، اور اگر ہم نے کوئی برا کام کیا ہے تو اس کی ہمیں سزا و جزا بھی ملے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اور جو کوئی یعمل عمل کرے، من الصالحات اچھا عمل، من ذکر او انثی مرد ہو یا عورت ہو، وہ اور وہ مؤمن ایمان والا ہو، فاولئک پس یہ لوگ، یدخلون الجنت داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون اور نہ ظلم کیے جائیں گے، نقیرہ کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی، یا کھجور کی شگاف، شگاف بولتے ہیں جو کھجور کے اوپر وائٹ سا، کھجور کی گٹھلی کے اوپر وائٹ سا چھلکا ہوتا ہے، اس کو شگاف بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ومن اور کون ہے، احسنو بہتر، دینن دین میں، ممن اس شخص سے، اسلمو جس نے منہ کیا، جس نے پیروی کی، وجہ اللہ اللہ کی، یا جس نے اسلمہ جھکا دیا، وجہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہ اور وہ محسن نیکی کرنے والا ہو، واتبع اور پیروی کرے، ملت ابراہیم ابراہیم کے دین کی، حنیفاً حنیف کی، واتخذ اور پکڑا اللہ اللہ نے ابراہیم ابراہیم کو خلیلاً
دوست، ٹھیک ہے؟ یعنی اصل چیز ایمان لا کر نیک عمل کرنا ہے. جس کے عمل نیک ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، اور جن کے عمل برے ہوں گے ان کو برے اعمال کی سزا مل کر رہے گی، چاہے وہ نام کا مسلمان ہو یا یہودی ہو یا عیسائی ہو یا نصرانی ہو. مسروق کہتے ہیں کہ مسلمان اور اہل کتاب آپس میں فخر کرنے لگے. مسلمان کہتے ہیں کہ ہم تو تم سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ ہم تمہاری نسبت راہ نجات پر زیادہ ہیں. ٹھیک ہے؟ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور ہے اللہ بکل ہر ایک شیئن چیز میں محیطن کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے. وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور فتویٰ پوچھتے ہیں، فی النساء، عورتوں کے بارے میں. قل، کہہ دیجئے، اللہ یفتیکم، فتویٰ دیتے ہیں تم کو، فیہن، ان کے درمیان، وما، اور نہیں، یتلا، پڑھی جاتی، علیکم، تم پر، فی الکتاب، کتاب، فی الیتامى، حق یتیموں کا، النساء، جو عورتیں ہیں یتیم ان کا، التی، جن کو، لا تؤتونہن، نہیں دیتے تم ان کو جو کچھ ما کتبہ، لکھا گیا ہے، لہن، ان کے لیے، وترغبون، اور رغبت کرتے ہو، یا ان تنکحوہن، نکاح کر لو ان کو، نکاح میں رکھ لو ان کو اپنے، والمستضعفین، اور ان کے درمیان ناتوانی نہ کرو، من الولدانی، ان کے لڑکوں میں. ٹھیک ہے؟ وَأَن تَقُومُوا، اور یہ کہ قائم رہو تم، لِلْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وما، اور جو کچھ تفعلوا کرو تم، من خیر، بھلائی سے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، کون ہے بھی اس کے ساتھ، علیم، جاننے والا، اور حکیم، حکمت والا. اب اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ یعنی قرآن کریم کو حکم دیتا ہے شروع صورت میں یتیم لڑکیوں کے بیان کردہ حقوق کی طرف اشارہ ہے. یہ ترجمہ اس صورت میں ہے جب ترغیبون کا، ٹھیک ہے، ترغیبون، تم ان سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتے. حضرت عائشہ کی حدیث سے اس دوسرے ترجمہ کی تائید ہوتی ہے. زمانہ جاہلیت میں یتیم بچیوں پر دونوں طرح ظلم کیا جاتا تھا. ابتدا صورت میں اس کی تفسیر گزر چکی ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتا دیا سب کچھ. اس آیت کے مطابق شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس صورت کے اول میں یتیم کے حق کا ذکر کرنا اور فرمایا یتیم لڑکے جس کا کوئی ولی نہ ہو مگر اس کا چچا زاد ہو، سو وہ آگے اگر سمجھے کہ میں اس کا حق ادا نہ کر سکوں گا تو وہ اس کو اپنے نکاح میں نہ لائے، کسی دوسرے سے اس کا نکاح کروا دے اور خود اس کا ولی بن جائے. اب مسلمانوں نے ایسی عورتوں کو نکاح میں لانا نکاح میں لانا موقوف کر دیا. پھر دیکھا گیا کہ بعض اوقات لڑکی کے ولی کو ہی اسے نکاح میں رکھنا بہتر ہوتا ہے، تو اس بنا پر حضرت سے رخصت مانگی گئی اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اجازت مل گئی، اور فرمایا کہ جو کتاب میں منع کیا گیا تھا اس وقت سے کہ اس کا حق پورا نہ دوں گا، تو ان کے حق کی بہتری سوچو تو رخصت ہے. ٹھیک ہے؟ تو وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر ایک عورت خافت، ڈرے، من بالہا، اپنے خامن سے، نشوزن، لڑنا، او یا اعراضن، منہ پھیرنا، فلا جناح، پس نہیں گناہ، علیہما، ان کے اوپر، ان یہ کہ یصلحا، صلح کر لیں، بینہما، ان کے درمیان، صلح کرنا، والصلح، اور صلح، خیر، بہتر ہے، وَأُحْضِرَتِ اور حاضر کی گئی، انفس، ٹھیک ہے، حاضر کی گئی جانیں، الشح، بخیلی پر، وَإِن تُحْسِنُوا، اور احسان کرو تم اور پرہیزگاری کرو، پس تحقیق اللہ ہے ساتھ اس چیز کے جو تم کرتے ہو، خبیرٌ، دیکھنے والا. مطلب یہ ہے کہ آپس میں مصالحت کر لیں اور شرارت یا بے پرواہی کی کیفیت کو ختم کر دیں. مصالحت کی جو صورت میں اختیار کر لی وہ جائز ہے، مثلا یہ کہ عورت اپنی باری چھوڑ دے، مہر کم کر دے، یا تھوڑے سے نان و نفقہ یعنی خرچہ پر راضی ہو جائے. حضرت عائشہ اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت سودا ضعیف ہو گئی، ٹھیک ہے، یعنی کمزور ہو گئی اور بوڑھی ہو گئی، اور انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ آپ سلم ان کو طلاق نہ دے دیں، تو انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. ٹھیک ہے، بعض نے اس کی شان و نزول میں رافع بن خدیج اور ان کی بیوی محمد بن مسلمہ کی لڑکی کا قصہ بھی بیان کیا کہ رافع نے ایک دن ایک جوان لڑکی سے نکاح کر لیا تھا. پھر کچھ عرصہ لڑائی جھگڑے کے بعد ان کی بیوی نے اس جوان لڑکی کو اپنے حقوق
حقوق بخش کر رافع سے صلح کر لی کہ میں تمہاری بیوی بن کر رہنا پسند کرتی ہوں، مگر پہلی شان نزول صحیح ہے. ٹھیک ہے، پہلی شان نزول پہ مطلب جو میں نے حضرت عائشہ والی حدیث آپ کو بتائی ہے وہ زیادہ بیسٹ ہے. آگے ہمارے پاس آیت ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور اگر ہرگز نہ کر سکو گے تم ان تعدلوا، یہ کہ عدل کرو بین النساء عورتوں کے درمیان، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور اگر حرص کرو تم، فَلَا تَمِيلُوا، پس مت جھک جانا، جھک جانا المیلی، جھک جانے سے، فَتَذَرُوهَا، پس چھوڑ دو ان کو، کالمعلقۃ، جیسے لٹکی ہوئی ہیں وہ، وَإِنْ، اور اگر تصلحوا، صلح کر لو تم، وَتَتَّقُوا، اور ڈرو، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ کون ہے غفور الرحیم، بخشنے والا اور مہربان. وَإِنْ، اور اگر یتفرقا، جدا ہو جائیں، یغنی، دونوں بے پرواہ، اللہ کل، ہر ایک سے، من سعتی، جو اس نے کشائش کی، وقان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے وسیع، کشائش والا اور حکیم، حکمت